لہذا آپ دیکھیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے تمہید شروع ہوئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ہی بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں رکھ دی نبوت اور کتاب۔ حضرت نوح کی بات ظاہر بات ہے کہ ان کی نسل ہی چلی ہے، لہذا نبوت بھی ان کی نسل میں چلی، لیکن ان کی نسل حضرت سام کی نسل بھی ہے، حضرت حام کی نسل بھی ہے، حضرت یافس کی نسل بھی ہے، تو یقیناً حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے مابین تو انبیاء اور رسل تینوں نسلوں میں آئے، حام کی نسل میں بھی، یافس کی نسل میں بھی، سام کی نسل میں بھی۔ قرآن مجید میں صرف سامی رسولوں کا تذکرہ ہے، البتہ ابراہیم کے بعد پھر جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم بھی چونکہ اب سے تقریباً 5000 برس قبل کے ہیں، اور ان کی اولاد کہاں کہاں تک گئی ہے یہ بالکل اپنی جگہ پر ایک تحقیق کا موضوع ہے، لیکن نبی ان کے بعد آئے ہیں ان کی نسل میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اب ان کی نسل کے اندر بہت سے ہیں ہدایت یافتہ بھی ہیں، لیکن بہت سے کثیر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ یہ تمہید ہے کس بات کے لیے؟ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، پھر ہم نے بھیجے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر، آثارہم برسلنا، اپنے بہت سے رسول، وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور پھر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو۔ عیسیٰ ابن مریم کے تذکرے کے لیے یہ ساری تمہید ہے۔ وآتیناہ الانجیل، اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے رکھ دیا، پیدا کر دیا ان لوگوں کے دل میں جنہوں نے اس کی پیروی کی، بڑی نرمی اور رحمت، رافت اور رحمت۔ رافت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ تڑپ اٹھیں، یہ رافت ہے، اور رحمت یہ ہے کہ آپ اب اس کے لیے، اس تکلیف کے ازالے کے لیے کوئی کوشش کریں۔ گویا کہ یہ ایک، جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ریفلیکس ایکشن کا ایک سرکل ہے، ادھر کسی چیونٹی نے کاٹا، اس کا سارا تصور جو ہے یہاں پہنچ گیا دماغ میں، کسی چیز نے کاٹا، فوراً وہاں سے حکم آیا، اور جو مسلز ہیں ان کو حکم ہوا اور ہاتھ جو ہم نے کھینچ لیا، انسٹنٹینیسلی یہ شے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو دیکھا تکلیف میں اور خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اگر یہ شکل پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس کے نتیجے میں پھر جو بھی کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے اس کے لیے۔ تو رافت اور رحمت یہ گویا کہ کمپلیمنٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حضرت عیسیٰ کے جاننے والوں، ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات تو ہم نے پیدا کی ہے، خود تسلیم کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ خود بہت رقیق القلب تھے، بہت نیک تھے، اس درجے ان کے اندر تھی کہ ایک چور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چوری کر رہا ہے، اسے کہا کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں چوری تو نہیں کر رہا۔ اچھا بھائی، میری آنکھ نے غلط دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کی اپنا مزاج، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، لہذا وہی مزاج ان کے جو حواریین تھا ان کے اندر پیدا ہوا ہے، رافت، رحمت، رقت قلب، شفقت۔ لیکن یہ چیز اب شیطان نے اس کو موڑ دیا رہبانیت کی طرف۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے۔ ایک شے تو ہم نے رکھی ان کے دل میں، رافت اور رحمت ہم نے رکھ دی۔ تو رافت اور رحمت تو بری شے نہیں ہے، خود حضور کے لیے لفظ سورہ توبہ کی آخری آیت میں آ چکا ہے، بالناس رؤوف الرحیم، بالمومنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے حق میں آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ رافت اور رحمت، رافت اور رحمت بری شے تو نہیں، لیکن اس کا جو رخ موڑا ہے شیطان نے، اس کو کہا بدعت۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو وہ ان پر فرض نہیں کی تھی، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو جو چیز فرض کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی رضا تلاش کرو۔ اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ایک راستہ یہ ہے، نفس کشی، سیلف انہیلیشن، تپسیاں، ریاضتیں، رہبانیت، ترک دنیا، تجرد کی زندگی، شادی بیاہ نہیں کرنی، لیکن یہ غلط راستہ تھا۔
اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ وابتغوا الیہ السبیل وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ راستہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ باطل کو ملیا بیٹ کرنے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے سختیاں جھیلو، تکلیفیں برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، فاقے برداشت کرو، جان و مال کا نقصان برداشت کرو، یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا جوئی کا راستہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے۔ ہاں شیطان نے موڑ دیا کہ ان کی نیکی اب تمدن سے مڑ کر ادھر چلی جائے تاکہ یہاں تمدن کا میدان میرے لیے ننگا ناچ میں ناچوں، مجھے کچھ پوچھنے والا نہ ہو۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر ایک اور دوہرا جو کے اوپر چارج شیٹ ایک اور ہے، پھر وہ رعایت بھی نہیں کر سکے اس کی جیسی کہ رعایت کرنی چاہیے تھی۔ ایک دفعہ آدمی طے کر لے میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، مجرد رہوں گا، یہ تو آسان ہے، اس کو نبھانا تو آسان نہیں ہے۔ اللہ نے انسان میں جنسی جذبہ رکھا ہوا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تو جو کتابیں میں نے بتایا ہے کہ یہ موٹی موٹی ضخیم کتابیں جو ہیں ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر، ان میں پڑھ لیجیے اب کیا ہوتا تھا۔ کہنے کو راہب ہے اور راہبائیں ہیں، اور زنا ہو رہا ہے، حرامی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، اور ان کے تہخانوں کے اندر قبریں بن رہی ہیں۔ وہ تہخانے جو ہوتے تھے راہب خانوں کے، وہ حرامی بچوں کے قبرستان ہوتے تھے۔ آخر فطرت کا راستہ ہے، دریا کے آگے آپ بند باندھیں گے کیا کریں گے؟ کوئی راستہ اس کا ایک اور بنائیے تو پھر وہ بند باندھ سکتے ہیں نا، چلتے دریا میں کیسے بنا دیں گے؟ وہ اسلام نے راستہ دیا ہے، حلال راستہ ہے، جائز راستہ ہے، شادی کرو، اپنے جنسی جذبے کی تسکین کا سیدھا سامان جو ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے۔ جہاں وہاں قدغن آ جائے گی حرام خوری ہوگی، پانی کے آگے بہاؤ کرے تو پانی کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لے گا، یہی ہوا۔ اور کون بچا ہوا؟ تو شاذ کوئی ہوگا، اس لیے کہ خود وہ کہتے ہیں، انہی کا ایک آدمی ہے شاہدہ شاہد من اہلہا، جب فرائیڈ جو ہے انہی کا آدمی وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے موٹیو انسان کا، دی موسٹ پوٹنٹ موٹیو ان ہیومن بینگز از سیکس۔ حالانکہ غلط ہے یہ، مغربی حکماء کے میں سے کسی کی نظر کہیں جم گئی، کسی کا کہیں جم گئی۔ مارکس کو پیٹ نظر آیا، معاشی جذبہ جو ہے انسان کا، اس کو سیکس نظر آیا، ایڈلر کو دی ارج ٹو ڈومینیٹ، تفوق، حب تفوق۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر پارشل ٹروتھس ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو اتنا بڑا جذبہ ہے اس کے آگے آپ ایک غیر فطری اگر بند باندھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فما رعوها حق رعایتها، تو پھر وہ رعایت بھی نہ کر سکے، اس کی حفاظت نہ کر سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، اس کو نبھا نہ سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی یہ کہ جو بھی مسلمان ہو گئے، یہ بھی مانی ہے، یا اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے جو لوگ بھی تھے صاحب ایمان، ان میں ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی بھی اب اکثریت جو ہے فاسقوں پر مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان، مسلمانوں سے خطاب ہے، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان کو پختہ کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی میں دیکھو کیا توازن تھا، انہوں نے ترک دنیا تو نہیں کی، شادیاں کی، بھرپور زندگی گزاری ہے، ان کی اولاد بھی تھی، کتنی بیویاں تھیں، ہاں اس کے باوجود پوری زندگی لگی ہے دین کے غلبے کی جد و جہد میں۔ یہ اسوہ ہے، یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، یہ نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور اس اسوے میں واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ آپ حضور کی زندگی میں گنتے چلے جائیں، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز بھی تھی، یہ چیز گن لی آپ نے، فہرست بنا لی، آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، فیصلہ کر لیا کریں گے۔ لیکن اگر یہ حماقت آپ نے کر دی کہ دیکھا نہیں کہ ان مختلف چیزوں کے مابین ریشیو پروپورشن کتنا تھا، اصل شے ہے ریشیو پروپورشن۔
ایک چیز کتنی تھی، دوسری کتنی تھی، تیسری کتنی تھی. اگر ریشو پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے گا تو نسخہ تو ختم ہو جائے گا. جیسے نسخے کے اندر 4 دوائیں ہیں، ایک تولہ بھر ہے، ایک ماشا بھر ہے، ایک فرض کیجیے چھٹانک بھر ہے، اور آپ نے وہ چھٹانک والے کو تولہ کر دیا، تولے کو چھٹانک کر دیا، تو نسخہ شفا کے بجائے نسخہ ہلاکت بن جائے گا. تو محض یہ ثابت کر دینا، یہ ثابت ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے، یہ ایک بات ہے، صحیح ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ حضور کا مجموعی جو طرز عمل ہے، آپ کا جو رویہ ہے، زندگی جو آپ نے گزاری ہے، اس میں ٹائم ایلوکیشن کیا تھا، اس میں ریسورسز کی ایلوکیشن کدھر تھی، اس میں اب پرائرٹیز کس کو تھی، کیا چیز جو تھی وہ پرائمری تھی، کیا سیکنڈری تھی. اگر یہ چیزیں بھی ملحوظ نہ رکھی گئیں تو رسوا نہیں رہے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا. لہذا یہاں زور جو ہے وہ آمنوا برسولہ. اور ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ابھی کوئی رمق تھی ایمان کی، سابقہ ایمان کی، ان کو پکار کر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اللہ کو تو تم مانتے ہو پہلے سے، اس کا تقوی اختیار کرو. اب تمہارے لیے بڑا امتحان یہ کہ اس رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور اگر تم اس رسول پر بھی ایمان لاؤ گے یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں دوہرا دے گا اپنی رحمت میں سے حصہ. اہل کتاب جو ایمان لائے حضور پر، ان کے لیے دوہرا اجر ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، یہ سورہ قصص میں آ چکا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. اب یہ دونوں کو کور کرے گا. اگر تم نے رسول پر ایمان پختہ رکھا، اسی لیے جو میں زور دیتا ہوں کہ منہج انقلاب نبوی تلاش کیجئے. آپ حضور نے کیسے انقلاب برپا کیا؟ محض اقامت دین کی جد و جہد کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ پہلا قدم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کا فیصلہ کریں. پھر مرحلہ آئے گا کس طریقے پر کریں. وہ منہج اگر انقلاب نبوی کا نہیں ہے، خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. اگر پیغمبر کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کیا، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے. لہذا آمنوا برسولہ، جتنا یقین ہوگا کہ جائیں جاست. آپ کو معلوم ہے جہاں ذرا گمان ہوتا ہے کہ یہاں تیل ہے، کروڑ ارب روپیہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈرلنگ کے اندر، تلاش کے اندر لگا دیتے کہ نہیں. یقین ہو کہ جائیں جاست. اصل شے ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل شے ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، منہج و منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم میں سے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ شریعتیں، علیحدہ علیحدہ منہاج بنائے ہیں. منہاج محمدی کیا ہے؟ اس کو تلاش کرو اور اس کو اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اور بخش دے گا. پھر اس راستے پر آدمی چل پڑے، رخ سیدھا کر لے. بحیثیت مجموعی زندگی صحیح رخ پر آ گئی تو خطا تو ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، کہیں پاؤں پھسل جاتا ہے آدمی کا، اٹھتا ہے توبہ کرتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین آمنوا للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب واللہ غفور الرحیم. اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. تو میں نے جو اس آیت کا مفہوم بیان کیا آپ کے سامنے کہ اس میں خطاب کا رخ جو ہے اہل کتاب کی طرف بھی ہے، اس سے اگلی آیت جو ہے بہت کھل جاتی ہے. لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ. جن کے سامنے یہ پہلو نہیں آیا اس آیت میں، انہیں یہاں کہنا پڑا کہ یہاں اللہ میں لا زائد ہے، مراد لکے لا یعلم. اگر تو وہ آیت صرف مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا تاکہ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اب انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر، کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکتے اللہ کے فضل میں سے. میں نے جو دوسرا رخ بیان کیا ہے اس سے سمجھیے تاکہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ اب ان کے لیے اللہ کے فضل کے حصول کا کوئی راستہ نہیں رہا. راستہ ہے، اب بھی ہے، کھلا ہے. آؤ محمد کے قدموں میں آؤ، آؤ قرآن کی طرف آؤ. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے کہا تھا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدلا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے.
تم تھے لاڈلے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اب تم راضِ درگاہ ہو گئے ہو اپنے طرز عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، لیکن اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے آمادہ ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رحمت خداوندی کا شاہ درا اب یہ قرآن ہے، یہاں سے داخل ہو۔ یہاں بھی وہی فرمایا جا رہا ہے، اب بھی فضل کا راستہ کھلا ہے تمہارے لیے، اللہ کا فضل جو ہے ابھی کھلا ہے، آؤ لے اللہ یعلم اہل الکتاب، تاکہ نہ یہ سمجھیں اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب تو فضل اللہ کے فضل میں سے ان کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔